أنفسنا ونور صدورنا ونور أعمالنا ونور إقوالنا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا علانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدنا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لے وہ لائق انعام ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے 1,25,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا پر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیغمبران اعظام کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اپنے زمانے کے لوگوں پر انہیں فوقیت اور فضیلت عطا کی۔ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے درس دیتے رہے، لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کا راستہ دکھاتے رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان پیغمبروں کی حقانیت اور صداقت کے لیے انہیں بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ظہور جب پیغمبروں کے ہاتھوں سے ہونے لگا، لوگ اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے عظمت، کمال اور درجے کے قائل بنے۔ جب رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، ان گنت کمالات عطا فرمائے۔ اس لیے مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا، مردوں کو زندہ فرمانا، نابینا لوگوں کو بینا کر دینا، یہ بڑے کمالات ہیں۔ یہاں انسانی عقل عاجز ہو جاتی ہے۔ جس مقام اور مسئلے پر عقل کی رسائی نہ ہو، وہاں پیغمبر کے عروج اور رفعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا، وہ حسن سراپا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا عطا فرمایا، وہ ید بیضا سراپا معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سراپا معجزہ۔
لیکن وہ معجزے ایک ایک ہیں۔ فرمایا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اب یوسف علیہ السلام کے حسن کو تلاش کرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کو تلاش کرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عضو بیضا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کر کے نابینا لوگوں کو بینا کرنے کے معجزہ کو تلاش کرو، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بدرجہ موجود ہے۔ یہ تمام معجزات جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس لیے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرماتے فاق النبیین فی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں سے بلندی پا گئے، اپنے خلق کے اعتبار سے بھی۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی کوئی آپ کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے اخلاق حسنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ حسن و جمال کے اعتبار سے بھی مقام فوقیت پر فائز ہیں، حسن و جمال کے بعد آپ کردار اور کمال اور اخلاق کے اعتبار سے بھی بلند اور بالا ہیں۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی، کسی پیغمبر نے نہ آپ کے علم کو پایا ہے نہ آپ کی سخاوت کو پایا ہے۔ علم کے اعتبار سے بھی آپ کا درجہ بلند ہے، سخاوت کے اعتبار سے بھی آپ کا درجہ، بولو، یہ ہیں عشاق، یہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفت اور ثنا بیان کرنے والے اولیاء کاملین اور صالحین۔ فرماتے فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت نے ان اپنے مشائخ سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ وہ تمام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ آگے وضاحت فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ، اور سب رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ تمام اشعار کا اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیا۔ خلق سے اولیاء، مجھ سے آپ سے اللہ کے ولی افضل ہیں، مجھ سے اور آپ سے اللہ کے ولی افضل ہیں، اللہ کے ولیوں سے نبی افضل ہیں، نبیوں سے رسول افضل ہیں، سب رسولوں سے محمد مصطفیٰ افضل ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند اور بالا ہے، تو اسی طرح رب ذوالجلال کی عطا بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہے۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ فرماتے ہیں اے مخلوق میں بہترین مخلوق، اے تمام عزت والوں میں سب سے بہترین عزت والے، ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں آپ کے ذات اقدس کا پناہ لیے ہوئے حاضر ہیں۔ امام بوصیری فرماتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، اے بہترین مخلوق، میرے لیے آپ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، میں کدھر جاؤں آپ کے در اقدس کو چھوڑ کر۔ یہ عشاق دیکھو کس طرح کی بات کرتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی،
آپ کے علاوہ یہ جو دنیا کے حادثات آتے ہیں، مصائب اور آلام آتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ عشاق ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پہ نوازا ہے، ہر دور میں نوازا ہے، اور ایسا نوازا ہے کہ وہ قیامت تک چمکتے ستارے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اللہ نے کلام کیا، باتیں کی، لیکن اس کے پیچھے پردہ ہے، اس کے پیچھے پردہ ہے۔ اس کے لیے زمین پر ایک پہاڑ ہے، اس کے لیے زمین پر ایک جگہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا، نہ وہاں پردہ ہے، نہ وہاں زمین ہے، نہ زمین کا کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی ایسا جس پر جگہ کا اطلاق کیا جائے جس کو ہم سمجھانے کے لیے لا مکان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لا مکان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا، یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑا مرتبہ ہے، یہ بڑی عظمت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرتا ہے، آپ کا اولو العزم ہونا ثابت ہوتا ہے، آپ کا رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس کا مقرب ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہے تو زمین پر، ہے تو پردے کے پیچھے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ نے براہ راست بات کرنا چاہا، اس کا انتظام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ رب العالمین نے بات کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 40 دن ریاضت کر لے، 40 دن عبادت کر لے، 40 دن اللہ رب العالمین کے قرب پانے کے لیے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، اس کے بعد کوہ طور پر آ جائے، وہاں اللہ رب العالمین ان سے بات فرمائیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما ہوں، اللہ رب العالمین جنت کو سجائے، رب ذوالجلال داروغ جہنم کو حکم دے کہ وہ دوزخ کے دروازے بند کر دے، فرشتوں کو حکم دے دے کہ وہ خادمانہ لباس پہن کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، پھر رب فرما دے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ جو لے گیا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ کس کو لے گیا؟ اونچی آواز میں بولو، کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو۔ یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ لے جانے والی ذات خدا کی ہے۔ یہ جتنے معترضین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، سب کے اعتراضات کو رب ذوالجلال نے ختم کر دیا، سب کے منہ پر مہر لگا دی، چونکہ اللہ کی قدرت کا کسی کو انکار، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک سیکنڈ میں چاہے دنیا کا چپا چپا کسی کو دکھائے، اللہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کسی سبب اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بغیر اسباب کے قادر ہے، بغیر وسائل کے قادر ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا، اپنا نام بھی ذکر نہیں کیا، پاک ہے وہ جو لے گیا، اسریٰ رات کو بعبدہ، اپنے بندے کو۔ پھر لیلن، دوبارہ، اسریٰ کہتے ہی رات کے سحر کو، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ لیلن کا لفظ استعمال ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں لیلن لام پر جو دو زبر ہیں اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ تنوین تقلیل کو ثابت کرتا ہے، یعنی بہت کم وقت کو ثابت کرتا ہے، یعنی بہت تھوڑے وقت میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا سفر طے کروایا جس کے لیے ہزاروں سال درکار ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سفر کی ابتدا مسجد حرام سے ہے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف،
اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کو بیان کیا۔ پھر اس کا مقصد، غرض و غایت کیا ہے؟ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد ہے کہ بچے پڑھ لکھ کے سمجھدار بن جائیں گے، دنیا میں کاروبار کر جائیں گے، دنیا میں ان کو نوکری اور کوئی فوائد حاصل ہوں گے۔ تو مقصد دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم صبح 7 بجے سردی میں اپنے بچوں کو اٹھا کر اسکول اور مدرسے کی طرف بھیجتے ہیں، تو مقصد علم حاصل کرنا ہے، غایت جو ہے علم حاصل کرنا ہے۔ دکاندار صبح دکان کو کھولتا ہے، مقصد رزق حاصل کرنا ہے۔ مزدور اگر مزدوری کے لیے چل جاتا ہے تو غایت اور مقصد کیا ہے؟ رزق حاصل کرنا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ سفر کروایا معراج کا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی عجیب نشانیاں دکھائیں۔ معلوم ہوا کہ رب نے اپنے محبوب کو یہ جو سفر کروایا ہے، محبوب کے نشانیاں دکھانے کے لیے، وہ قدرت کی نشانیاں جو عام مخلوق کی نظر سے اوجھل ہے، مصطفیٰ کریم اس کو دیکھ لے۔ وہ نشانیاں جس کو دکھانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرایا۔ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کے فضائل میں فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ کیا رکھی ہے؟ ارد گرد برکتیں ہوں تو عین اس جگہ پہ کتنی برکتیں ہوں گی، کوئی اندازہ ہے؟ آس پاس اگر کوئی جگہ بابرکت ہے تو بیچ یقیناً اس سے کہیں زیادہ بابرکت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وہ مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ وہ برکتیں تو کس طرح کی ہیں؟ کون سی برکتیں ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے آس پاس کیا چیزیں تھیں جس کو اللہ رب العالمین نے بابرکت کہا۔ تفاسیر پڑھیے قرآن مجید کے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد آس پاس نبیوں کی قبریں ہیں۔ کیا ہیں؟ نبیوں کی قبریں ہیں۔ اگر کوئی کسی کی تفسیر نہیں مانتا، مفتی شفیع کی تفسیر معارف القرآن میرے پاس موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ نماز کے بعد آئیے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب تقی صاحب کے والد ماجد، دیوبند کے مفتی اعظم بھی رہے ہیں اور دیوبند کے فاضل بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ارد گرد قبریں تھیں۔ تھانوی صاحب کی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں بھی ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سے مراد 2 طرح کی برکتیں۔ ایک وہاں ہریالی ہے، انگور کے پیڑ ہیں، باغات ہیں، میٹھے پانی کے چشمے ہیں، ایک برکت یہ۔ دوسری برکت وہاں 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ کتنے؟ 70 نبیوں کے مزارات ہیں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے مزارات کی وجہ سے یہاں مسجد کے تعارف میں فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، یعنی اپنے نبیوں کو آرام فرمانے کی جگہیں عطا کی ہیں۔ پتہ چلا کہ جہاں اللہ کا برگزیدہ بندہ، نبی، ولی، صالح دفن ہے، وہ جگہ بابرکت ہے، وہ جگہ بولو بابرکت ہے۔ ہر قبر عبرت نہیں۔ ابھی تک کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بعض لوگ بقیع الغرقد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ھذا مقام العبرہ، ھذا مقام العبرہ، یہ عبرت کی جگہ، لا صلاۃ ولا دعا۔ لال رومالیں پہن کر لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں ھذا المقام البرکہ، عبرہ، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ عبرت کی جگہ نہیں، لا مقام العبرہ ولا مقام البرکہ ولیکن مقام البرکہ، یہ عبرت کی جگہ نہیں ہے، یہ برکت کی جگہ ہے۔ جہاں حضور کے 10,000 صحابہ کے مزار ہوں، ساتھ میں گنبد خضرا ہو، وہاں سے بھی اگر عبرت ملے تو پھر برکت کہاں ہے؟ پھر وہ رحمتیں کہاں ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین کی رضا والی جگہیں کہاں ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ آپ صحابہ کرام کے مزار کو بھی عبرت کا مقام کہہ دیں، آپ ولی، صالح اور نبی کے مقام کو بھی مقام عبرت کہہ دیں۔
عبرت کہتے ہیں کسی کے برے انجام کو دیکھ کر سبق لینا. عبرت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے برے انجام کو دیکھ کر سبق لینا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اس کو کہتے ہیں عبرت. برکت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں بندہ جائے گناہوں کو لے کے جائے، رب فرما دے کہ یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہے، اس کو بھی محبوب بنا کے بھیج دے. اس کو برکت کہتے ہیں. تو اولیاء کاملین، صالحین، صحابہ، انبیاء کے مزارات پر جانے والے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. وہاں ان کے دل گناہوں سے دھل جاتے ہیں، وہاں وہ رب ذوالجلال کے پیارے بنتے ہیں، وہاں تو ان کو رحمت ملتی ہے، وہاں ان کو برکت. تو اس مقام کو عبرت نہیں کہا جاتا. عبرت کہنا ہے تو یزید کے قبر کو کہو، عبرت کہنا ہے تو ابو جہل کے قبر کو کہو، عبرت کہنا ہے تو نمرود کے قبر کو کہو، عبرت کہنا ہے تو فرعون کے قبر کو کہو. کیونکہ وہ بادشاہ تھے، اب ان کا انجام دیکھو کیا ہے، ان سے سبق سیکھ لو. لیکن اللہ کے نبی ولی مزار میں جاتے ہیں تو وہ ان کا مزار بھی عام زمین کی جگہ نہیں، وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. جنت کے باغوں میں سے. مصطفیٰ کریم نے تو عام قبروں کے متعلق دو باتیں بیان کی ہیں. فرمایا تم قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار. فرماتے قبر یا تو جہنم کے کنووں میں سے کنواں ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. قبر کیا ہے؟ یا تو جہنم کا کنواں ہے یا جنت کا. جو جہنم کا کنواں ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہے، جو جنتی باغ ہے وہ بھی اسی احاطے میں، اسی چار دیواری میں، اسی جگہ پر ہے. اب اس کو جہنم کا کنواں بنایا اس قبر کے اندر جانے والے شخص کے اعمال نے، اور اس جگہ کو، اس گڑھے کو جنت کا باغ بنایا اس صالح نیک بندے کے نیک اعمال نے. معلوم ہوا کہ ایک ناسیک صالح بندہ قبر کے اندر چلا جائے، اس کے نیکیوں کی وجہ سے وہ جنتی باغ بن جاتا ہے. تو یہ عام مسلمان کی بات ہے. جہاں حضور کے صحابی ہوں، جہاں اللہ کے نبی ہوں، وہاں تو اس کو اگر جنت سے بھی افضل کہہ دو تو بجا ہے، جنت سے افضل کہہ دو تو بھی بجا ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے سفر معراج کرایا، مسجد اقصیٰ کے لیے فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. ان نشانیوں کو مصطفیٰ کریم ان میں سے بہت ساروں کو بیان کیا. انشاءاللہ آگے جمعے پر ان نشانیوں کے متعلق آپ کو بتا دیا جائے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کی نشانیاں دیکھی ہیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ ذات سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہاں اِنَّهُ وہ اشارہ ہے. وہ کیا ہے؟ ضمیر جس کو کہتے ہیں. یہ ضمیر پلٹ رہا ہے، لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں، دیگر اکابرین اپنی کتب میں ان کو ذکر کیا کہ اس میں دو قول ہیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. وہاں سنتا دیکھتا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہاں خدا رب ذوالجلال کی ذات مراد ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سے مصطفیٰ کریم کی ذات مراد ہے. چونکہ جس کو نشانیاں دکھانے کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ مصطفیٰ کریم ہے. اور نشانیوں کے تعلق دیکھنے سے ہے، کچھ نشانیوں کے تعلق سننے سے ہے. تو جو سننے کی طاقت رکھتا ہے، جو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کون ہے؟ جسے لے جایا گیا وہ کون ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے قرآن مجید کے بہت سارے اشارے از خود اس سے کوئی مطلب مراد لینا تفسیر بالرائے ہو جائے گا، جو شرعاً حرام ہے. لہٰذا مستند علماء محدثین جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اقوال نقل کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے فرمان نقل کرتے ہیں، یا قرآن کی تفسیر قرآنی آیت سے بیان کرتے ہیں، وہ معتبر ہوتا ہے. ہر بندہ اگر تعویل و تشریح کرنے لگ جائے تو بہت جگہوں پہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے.
فرمایا انہو هو السمیع البصیر۔ اب چونکہ لے نوریہو من آیاتنا، یہاں لے نوریہو میں ہو کا ضمیر جو ہے مصطفیٰ کریم کی طرف ہے۔ نحو کا قانون ہے جو قریب کا ضمیر قریب کی طرف پلٹ کے آتا ہے، یہاں انہو کا ضمیر جو ہے لنریہو کے ساتھ قریب ہے، تو جسے دکھایا جا رہا ہے سننے کا ذکر بھی اسی کا ہو رہا ہے، جسے سنایا جا رہا ہے یہاں دیکھنے کا سننے کا ذکر اسی کی طرف ہو رہا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اعتراض ہو جاتا ہے اس پہ کہ خدا کی صفت ہے، کسی نبی ولی کی طرف اگر آپ منسوب کریں گے تو شرک ہو جائے گا، اس کو شرک فی صفات کہتے ہیں، شرک فی صفت کا آپ مرتکب ہو چکے ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، آپ نے نبی کو سمیع کہا، اللہ رب العالمین بصیر ہے، آپ نے نبی کو بصیر کہا، یہاں آپ نے شرک کے ارتکاب کر کے شرک فی صفت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ تو میں ایسے عقل کے گھوڑے پر سوار ہونے والے لوگوں کو متنبع کرنا چاہتا ہوں، ایسے مدرسے کے طلباء کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایسے مقررین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ سمیع اور بصیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہی سمیع و بصیر انسان اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بنایا ہے، ہم نے انسان کو بصیر بنایا ہے۔ اللہ خود انسان کو سمیع کہہ رہا ہے، اللہ خود انسان کو بصیر کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ سمیع اور بصیر کا عطائی طور پر انسان کی طرف اطلاق کیا جائے تو یہ شرک فی صفت نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی سماعت لامحدود، انسان کی سماعت محدود، اللہ تعالیٰ کی بصارت لامحدود، انسان کی بصارت محدود، اللہ رب العالمین کی سماعت ذاتی، انسان کی سماعت عطائی، اللہ رب العالمین کی بصارت ذاتی، انسان کی بصارت جو ہے عطائی، یہ فرق جو ہے شرک کے دیواریں اکھیڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اس فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ زندہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حی، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، الحی القیوم، اللہ کی صفت ہے نا۔ انسان بھی حی ہے، لیکن انسان کی حیات اللہ کے قبض و قدرت میں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت حیات ابدی ہے، ازلی ہے، اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں، اس کے لیے فنائیت نہیں، اس کے لیے ختم ہونے کا نظریہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسی ایک نظریے نے ان دونوں صفتوں میں بڑا فرق کر دیا۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والے کو۔ مومن مجھے بھی کہتے ہیں، مومن آپ کو بھی کہتے ہیں، یہی مومن خدا کا نام بھی ہے، یہی مومن خدا کا نام بھی ہے۔ تو کیا برابر ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں ہو سکتے۔ تو ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ رؤوف اللہ کا نام بھی ہے، رؤوف مصطفیٰ کریم کا نام بھی ہے، رحیم اللہ کا نام بھی ہے، رحیم مصطفیٰ کریم کا نام بھی ہے۔ جس کا اطلاق مخلوق پر کیا جائے اس کو شرک فی صفات کے زمرے میں لانا یہ تقویت الایمانی جہالت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔